ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کا سلسلہ آگے بتانے ہیں. شریک گفتگو نے سر ناصر علی شاہ صاحب, اجمل وزیر اور ڈاکٹر ہمایوں محمد. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا نثار صاحب, بات ہو رہی تھی کہ جیسے اجمل صاحب نے کہا ہے, نیتوں کا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے پہلے اس کو پوری طرح تھاٹ پروسیس سے گزارنا ہوتا ہے. اس پہ ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ہم یہ کرنے لگے, اس میں دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا پرابلم ہے. اب اگر امپلیمنٹ کرنے والی وہی ٹاسک لوگ ہیں جنہوں نے کرنا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جیسے انہوں نے بہت صحیح طریقے سے کہا ہے کہ اگر آپ نے ایک کورٹ ہی بنانا ہے اور اس کو ہائی کورٹ کا درجہ دینا ہے تو اس کی مقرری ہائی کورٹ سے ہی, پشاور ہائی کورٹ سے ہی کیوں نہ ہو. نمبر 2, میں تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں تک کرنے کی بجائے ان کو ذرا زیادہ خود مختاری دی جائے, ذرا ان کو اور زیادہ, جیسے گلگت بلتستان کو کہا ہوا ہے ویسے ان کو بھی درجہ دیا جائے. لیکن اب جیسے شاہ صاحب نے شروع میں کہا تھا اور انہوں نے بات لے گئے تھے 1978-79 تک. دیکھیں یہ 110 سال کا جو کام تھا, انہوں نے کریڈٹ پیپلز پارٹی لے کر جا رہی ہے کہ ہم نے سائن کر دیا اور ہو گیا. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے, پچھلی حکومت میں, کیو کی حکومت میں, مشرف صاحب کی حکومت میں غلط فیصلہ ہوا, کیا اس کو نہیں درست کیا جا سکتا؟ اس کے لیے ول نہیں ہے. اس کے لیے ول اس لیے نہیں ہے کہ اس میں ان کو فائدہ ہے. یہاں بات آ جاتی ہے انما الاعمال بالنیات, ان کی نیت اس عمل کے لیے ہے ہی نہیں. اب جیسے انہوں نے صحیح کہا کہ وہاں کے جو سب سے بڑا جو اس وقت, اگر آپ یہ فاٹا کے ایریا کو دیکھ لیں, اس کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ اس وقت ڈرون اٹیکس ہیں. ٹھیک ہے, ڈرون اٹیکس میں اگر آپ اس وقت دیکھا جائے تو سوائے تحریک انصاف کے اور کسی نے, عمران خان کے علاوہ کسی نے آج تک نہیں کہا. ان کے کہنے کے بعد, اس دھرنے کے بعد جو پشاور میں ہوا تھا, سب نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کے ساتھ, طالبان کے ساتھ یا جو ٹرائبل بیلٹ ہے ان کے ساتھ نیگوسیشنز ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو جاتی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا, اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ ہوگی کہ تھوڑی سی نیگوسیشنز کی ڈیپتھ آ جائیں گی, لیکن وہ امپلیمنٹ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ ان کو اوپر سے تباہ کیے جا رہے ہو اور نیچے سے بھی ان کو یہ آپ جب تک ختم نہیں کریں گے, آپ کا کوئی اچھا قدم بھی صحیح نہیں دیکھا جائے گا, کیونکہ وہ آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. وہ آپ کے اچھے اقدامات کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی خرابی دیکھ رہے ہوں گے. تو سمپل طریقہ ہے, ایک غلط فیصلہ ہوا تھا, ہم سب کو پتا ہے, سب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے اپنے جو ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, تھوڑی گل ٹھیک ہے, لیکن مزید کی کرن دی ضرورت ہے. ڈرون اٹیک دے علاوہ کی چاہو گے کیا؟ ڈرون اٹیک مثال کے طور سے ڈرون اٹیک نہیں رکھتے, باقی سارے کام چھوڑ دو گے. جب تک آپ کلمہ نہ پڑھیں آپ آگے جا نہیں سکتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے تحریک انصاف کا یہ منشور ہے کہ آتے ساتھ ہی ہم نے تحریک انصاف کا ایک مسئلہ نہیں ہے. تحریک انصاف اس واسطے نہیں کہ جدوں تک وہ پارلیمنٹ جاتی نہیں وہ امپلیمنٹ کچھ نہیں کر رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں, حکومت میں جو بیٹھے ہیں وہ آج بیٹھے ہیں, یہ بھی حکومت کا حصہ ہیں ڈائریکٹلی, وہ ڈائریکٹ حکومت میں ہیں. یہ آج بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ فاٹا جو ہے یہ جل رہا ہے. اور اجمل صاحب بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اصل جو جن کو دکھ ہو رہا ہے نا وہ لوگ ہیں جن کا وہاں پہ سٹیکس انوالوڈ ہیں, جو وہاں رہ رہے ہیں, جن کے لوگ مر رہے ہیں, جن کے رشتہ دار بہن بھائی سارے ہو رہے ہیں. ان لوگوں سے پوچھیں اور وہ کام کریں جو وہ چاہتے ہیں. آج پلیز سارے مل کے, اگر واقعی آپ فاٹک کے لیے چاہتے ہیں کہ فاٹک کو ٹھیک کریں, آج بیٹھ کے کہیں مشرف کے دور میں جو یہ غلط ڈیسیژنز ہوئے تھے ہم ان پہ یو ٹرن لے رہے ہیں. آپ اور چیزوں پہ یو ٹرن لے سکتے ہو, اس چیز پہ بھی یو ٹرن لے کر کہہ دو آج کے بعد سے کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوگا, اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرو. اس طرح امپلیمنٹ نہ کرو کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس کو چلو اس کو ریسٹور کر دیا تو یہاں سے باقی سٹاف کو ڈاکٹر ہمایوں صاحب یہ ساری انجی کہندے بند کیتے جان, بند کی جن او تے صدر تو لے کے تے میاں نواز شریف ہون یا کوئی بندہ بھاویں میاں نواز شریف اپنا وہ طریقے انصاف ہوے, ہر ایک بند ہونے چاہیے, بند ہونے چاہیے, بند ہونے چاہیے. امبلن کون سر اس وقت پاور کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس, چاہے وہ پروونشل حکومت ہو چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو. حکومت دے کول پاور کیڑی ہے؟ انہاں نوں پوچھ لینے. سر سارے کے سارے ان کے ساتھ ہیں. کون سی وہ کہندے نے کہ تسی کچھ کر سکتے ہو, باقی سارے بے بس نے. یہ بھی تواڈے نال موجود نے. تسی دو پارٹیاں کر سکتے ہو جڑے وہ وانے اقتدار وچ ہو. آپ نے امریکہ کا اتنا اثر و رسوخ اپنے ملک میں آپ نے بڑھا دی کہ امریکہ بالکل آپ کے ملک پہ چھا گیا ہے. تو محکم چھڑ ابھی کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے لاہور میں
آپ کے پولیس آفیسرز کو کونسلیٹ امریکن کونسلیٹ نے بلایا تھا وہاں پہ ایک تقریب کی, اور انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر سے بغیر اجازت کے وہ اس میں شریک ہوئے تھے. 2 مہینہ پہلے ہم جنس پرستوں کے نام پہ آپ کی کونسلیٹ آپ کے سفارت خانے میں تقریب ہو رہا ہے, اور وہ قومی اسمبلی گیا میں صرف یہ دس دے سر مجھے آپ بھولنے تو دے نا, چلے ان سے پوچھیں نہیں میں اجمل کو پوچھا گیا دسن نا کون گیا ہیومن رائٹس کے نام پہ کیا ہو رہا ہے, ہیومن رائٹس کے نام پہ, انسانی حقوق کے نام پہ وہ ہم جنس پرستوں کی تقریب ہوتا رہی. آپ نے ان کو اتنے اختیارات دی. میں تو ادھر کہوں گا اس آپ کے چینل سے, جب تک دیکھو نا آپ سفارت خانوں کے ایک آداب ہوتا ہے. ہمارے سفارت خانے یو کے میں یا باہر یا امریکہ میں اس قسم کی سفارتی آداب سے منافی نہیں ہونا چاہیے. ہو گئی گل, ہو گئی. ان کے جو ایکٹیویٹیز ہے, چاہے وہ کوئی بھی سفارت خانہ ہو, چاہے وہ امریکہ کے سفارت خانہ ہو, چاہے وہ سعودی عرب کا ہو, چاہے وہ ایرانی سفارت خانہ ہو, کوئی بھی سفارت خانہ ہو, وہ اس کو دیکھو ایک رول ریگولیشن ایک آداب ہے, اس کے تحت وہ حرکت کرنا چاہیے. اس کے آپ کو ان کے حرکات و سکنات پہ جو ہے نا جو اس کو محدود کرنے پڑے گی. اگر آپ نے اس طرح ان کو اوپن ہینڈ دے دی, اگر آپ نے اس کو اوپن ہینڈ دی, آج دیکھنا دو آدمی حکومتی نمائندے بیٹھے ہو, مجھے آپ یہ بتائیں امریکن جو یہاں پہ اثر رسوخ آپ کے پاکستان میں بڑا آج ہوا ہے, یہ تو 60 سال سے ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, چھوڑ دینا سر, 60 سال سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ میں ایک منٹ 60 سال سے, اس لیے دیکھو نا یہ ڈرون حملوں کی بات کر رہا ہے. کیا ڈرون حملے اس اسمبلی میں, جس اسمبلی کو ہم بھی کہتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں, سارے پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ساورنٹ ہے, وہاں سے منظور ہوتا ہے کہ ڈرون حملے اگر بند نہیں ہوئے تو اس کے جو نیٹو کے سپلائی ہے اس کے خلاف ہم کاروائی کریں گے. کورٹ پاس کر رہا ہے. آپ میری بات سنیں, دیکھیں طے ہو گیا نا, ساورنٹی بتائے نا اس اسمبلی کے. شیخ صاحب بات یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ جی حکومت میں یہ ہے, حکومت میں وہ ہے, فلانا, یہ اللہ کے فضل سے ہم میں اتنا وہ ہے کہ ہم حکومت میں یا ان پارٹیوں میں بھی ہیں اور پھر بھی حق کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نے اپنے لیڈروں کو توبہ نعوذ باللہ پیغمبروں کی جگہ پہ نہیں رکھا ہوا ہے, روزانہ ہم بات کرتے ہیں. بات ہم جو حق کی بات ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر صاحب ہم ڈنکے کی چوٹ پہ پارٹیوں میں بھی کرتے ہیں, باہر بھی کرتے ہیں, ٹی وی ٹاک شو میں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اصل میں شخصیت پرست لوگ ہیں, شخصیت پرست. ہم شروع کرتے ہیں توبہ نعوذ باللہ کہ اپنے لیڈر کو پیغمبر کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں, حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمارے اپنے اندر بھی کچھ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میرا لیڈر فلانا ہے, اس نے یہ کر لیا, اس نے وہ کر لیا. جو کرے گا وہ سامنے نظر آ جائے گا. آپ کی پارٹی کو ابھی تک ٹائم نہیں ملا, جب آپ کا ٹائم آئے گا پھر ہم آپ سے پوچھیں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بڑی آسان باتیں ہیں. جب آپ باہر بیٹھے ہوتے ہیں, اپوزیشن میں جب ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے سامنے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو 100 مسئلے بھی ہے اس ملک کے, کیونکہ یہ جو امریکہ ہے یہ کم کرے گا وہ نتیجہ. یہ جو بات سنیں, آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس وقت آپ کی پوری اکانومی, آپ کا پورا ملک ان پیسوں پہ چل رہا ہے جو امریکہ آپ کو دے رہا ہے. اور جب وہ پیسہ آپ کو دے گا تو آپ کا ملک آگے چلتا ہے, اگر وہ نہیں دے گا تو نہیں چلتا. بات سنیں, ایک منٹ بات سنیں شیخ صاحب, بات سنیں. اس گراؤنڈ ریالٹی ہے. آپ کو ٹھیک ہے, آپ کو اختلاف ہے تو آپ پھر بات کریں. ایک دوسری بات یہ شیخ صاحب, بات یہ ہے کہ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت ہم نے ملک کو بچانا ہے نا تو پھر ہم نے وہ بات کرنی ہوگی. پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتی, میں اس پارلیمنٹ کو کوئی ساورنٹی اس کی بات میں نہ مان, کیونکہ اس میں تو آدھے لوگ جیلی ڈگری والے بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو بچے ہوئے وہ اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, شیخ صاحب بھی ہیں. نہیں میں ان کی بات کروں گا. یہ نہیں ہے یہ کہ اس کے سامنے یہ واحد بندہ ہے کہ جو پارٹی میں رہ کر, لیکن اسی اسمبلی میں وہ کرپشن بھی ہو رہا ہے, وہ منسٹر بھی بیٹھے ہوئے جن کے آئرو سکینڈل بھی سافرن نہیں ہے.
تسی بولو جی جلدی. دیکھیں میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں نے خود ہی نہیں, انہوں نے کہتا ہے کہ تسی اجے وہ سواریاں نہیں تہاڈے کول پوریاں ٹانگے دی سواریاں تو اگے ودو گے تو تسی یہ گل کرو جے آؤ گے اوتھے. ہم بالکل, لیکن ہمیں اختیار ہے, ہم یہ کہیں موقع دے رہے ہیں تانوں, بولو تسی. انہوں نے کہا ہے, خود کہا ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہے نا یہ اس وقت چاہے وہ مختار ہیں بھی لیکن وہ کر نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں اگر وہ کر پاتے گریٹنس ہے, اگر وہ اپنی گفتگو اپنا ایڈمٹ کر رہے ہیں, ہم تو کرتے ہیں, اس کا علاج یہ ہے, اس کا علاج یہ ہے پارٹی میں رہ کر کہہ رہے, اگر ایک انسٹیٹیوشن میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ان لوگوں میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سخت ڈیسیژن لے پائیں جو لینا چاہیے آج کے زمانے کے لحاظ سے, تو پھر ان لوگوں کو ہٹاؤ اور ایسے لوگوں کو لاؤ اور اس پروسیس سے, ڈیموکریٹک پروسیس سے لایا جائے, دوبارہ لایا جائے جو کہ یہ ڈیسیژن لے سکے. انہوں نے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس لے آؤ. شاہ جی ہم نہیں لا سکتے, ہم نہیں لا سکتے, مک گئے تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لے آؤ نا, ووٹ آف کانفیڈنس لے آؤ. صاحب کے میں جواب دوں گا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم امریکی ایڈ پہ ہمارے ملک چلتا رہے گا. ہمارے پاس اتنے وسائل ہے کہ اس کی ایڈ کی ضرورت نہیں ہے. ایک دوسری بات نثار صاحب یہ کروں گا, اگر ہماری جتنی بھی سیاسی جماعت ہے وہ اپنے منشور پہ عمل کرے. ہمیں منشور پہ عمل کرنا چاہیے, شخصیت پرستی نہیں. اگر آپ کو منشور جب آپ منشور کو فالو کریں. بہت بہت شکریہ ناصر علی شاہ صاحب, اجمل وزیر صاحب اور ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب. ناظرین تسی مہماناں دی گفتگو انہاں دی زبانی سنی. میں سمجھنا کہ فاٹا قوانین دے وچ تبدیلی تو بعد اگر اتنے سیاسی سرگرمیاں دی اجازت دیتی گئی تو ایک اچھا اقدام ہے, بتدریج اچھائی ول جانا چاہیے, لیکن اتوں دے لوکاں دے تحفظات جس طرح کہ ڈاؤن اٹیک سب تو بڑا مسئلہ ہے, اس نو پیورٹی دی بنیاداں دے اوتے حل کرنا چاہیے تاکہ لوگ امن سکھ دے نال رہ سکن تے پھر یہ جڑیاں سیاسی اصلاحات نے انہاں دا صحیح تے حقیقی فائدہ ہوئے گا. اور جڑی گل ہے کہ اگر ایک گریوزنس نے کہ اوتھے جڑا بندہ مقرر کیتا جاندا ہے اپیلٹ کورٹ دا انچارج, اگر وہ ہائی کورٹ دا جج ہوندا تے مزید بہتر ہے. قوانین نو ریفائن مزید کیتا جا سکتا ہے اور لوکاں دے تحفظات نو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس دعا نال کہ جڑے بھی قوانین جس علاقے واسطے بنن, ریفارمز آن, اس علاقے نے بھی وہ فائدہ مل گے اور پاکستان نو بھی وہ فائدہ ہوئے. نثار حسین نو اجازت دیو, رب راکھا.